پہلے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دے دیں, آپ سے شیئر کر لیں چیزیں, اس کے بعد ہم اگلے فارمیٹ پہ چلیں گے پلیز. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ساری سلیکشن کمیٹی یہاں پہ اس وقت ہے, اور نیوزی لینڈ کی جو ہوم سیریز ہے اس کے لیے ہماری یہ پہلی سلیکشن ہے. سلیکشن کا کرائٹیریا اور پروسیس تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ہم 5 سلیکٹر ہیں وتھ کیپٹن اینڈ کوچ جو ہیں وہ آر آلسو پارٹ آف اٹ. تو جو بھی ٹیم ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا دیٹ از ود میوچل انڈرسٹینڈنگ. اور تھوڑا سا کرائٹیریا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کل لڑکوں سے آلریڈی بات کر چکے ہیں اس بارے میں کہ ہمیں یہ سیریز کیسے کھیلنی ہے, واٹ آر گیمز پلان. ورلڈ کپ ہمارا ٹارگٹ ہے اور اس کے لیے ہم نے ان کو ایک ڈیپ بریف دیا ہے. اس پوری سیریز میں آپ لوگ روٹیشن پالیسی دیکھیں گے. ہم لوگوں نے کچھ ورک لوڈ مینجمنٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزیں کی ہیں, اور ہم لوگوں نے ان سے یہ بات کی ہے کہ جو لڑکے اس سیریز کے لیے سلیکٹ ہوں گے ان کو تو ہم سب کی طرف سے بہت بہت مبارکباد, لیکن جو اس سیریز سے میں نہیں سلیکٹ ہوتے دے ول اسٹل بی پارٹ آف آر وائٹ بال کیمپین. تو آبویسلی ورلڈ کپ کے لیے ابھی ہمارے پاس جو منیمم میچز ہیں ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہترین ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی ہے. اس میں کوچ کا بھی انپٹ تھا اور اس میں کپتان کا بھی انپٹ تھا. تو میں پہلے ٹیم اناؤنس کر دیتا ہوں. جی, کپتان بابر اعظم, ابرار احمد, اعظم خان, فخر زمان, افتخار احمد, عماد وسیم, محمد عباس آفریدی, محمد رضوان, محمد عامر, محمد عرفان خان, نسیم شاہ, سیم ایوب, شاداب خان, شاہین شاہ آفریدی, اسامہ میر, عثمان خان, زمان خان. اس کے ساتھ ہم لوگوں نے 5 ریزروز بھی رکھ لیں لیکن وہ نان ٹریولنگ ریزروز ہوں گے. حسیب اللہ, محمد علی, وسیم جونیئر, صاحبزادہ فرحان, سلمان علی آغا. گوئنگ فارورڈ عامر اور عماد کے اوپر یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اویلیبل کیا تھا فار دا سلیکشن, اینڈ آئی تھنک یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ حارث رؤف جو ہے وہ اس سیریز میں اویلیبل نہیں ہوں گے. وہ موسٹ پروبیبلی جو ڈاکٹر سے ہماری بات ہوئی ہے ول گیٹ فٹر بائی دا انگلینڈ سیریز. تو وی نیڈ سم ایکسپیرینس, اور نواز کی جو فارم اتنی اچھی نہیں تھی تو آبویسلی عماد وسیم کمز این آٹومیٹک چوائس. تو اب میں یوسف بھائی کو مائک دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ جو سوال کرنا چاہیں پوری سلیکشن کمیٹی اس کے لیے حاضر ہے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کے کوشچن کے سب جواب دیں گے لیکن میں 2 پلیئرس کو مبارکباد دوں گا. ایک تو عثمان خان ہے اور ایک عرفان اللہ نیازی. دونوں ینگسٹر ہیں, دونوں نے اچھا پرفارم کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی سلیکشن ہوئی ہے, اور یہ ایک اچھی چیز ہے. کوئی ینگسٹر پرفارم کرتا ہے ان کو آپ موقع دیتے ہیں پاکستان کے لیے کھیلنے کے لیے, اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی انسپائریشن ہوتی ہے کہ وہ اور محنت کریں گے تاکہ ان کو نظر آئے کہ جو پرفارم کرتا ہے ان کو پاکستان کھیلنے کا موقع ملتا ہے. تو میں ایک دفعہ پھر ان دونوں کو مبارکباد دوں گا اور میں وش کروں گا ان کو کہ دونوں اتنا اچھا کھیلیں کہ پاکستان کو بہت فائدہ ہو ان سے. سیشن سٹارٹ کریں گے پلیز. سہیل عمران, رفیق خان اینڈ یعقوب صاحب. وہاب جی, جس طرح کھلاڑی آپ نے چناؤ کیا ہے ان کا, یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آگے جو ورلڈ کپ آ رہا ہے اس کے لیے آپ نے 1 مئی تک کے نام بھی دینے ہیں, 25 اس کی لاسٹ ڈیٹ بھی ہوگی رد و بدل کے لیے, تو یہ نیوکلس جو ہوگا یہ لگ بھگ یہی ہوگا یا اس کے بعد بھی آپ سوچ سمجھ سکتے ہیں کہ جی اس سے باہر بھی لڑکے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہم لوگوں نے 17 کا اسکواڈ اناؤنس کیا اور اوبویسلی ساتھ ہم نے 5 ریزروس کیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 20 سے 22 لڑکے ہیں جن کے اوپر ہم پورا انحصار کر رہے ہیں کہ ورلڈ کپ تک جو ورلڈ کپ کی کیمپین ہے یہ 25 مئی کو جو ہمیں نام دینے ہیں اس سے پہلے وی ول انشاءاللہ فائنلائز کہ کون سے لڑکے جو پاکستان ورلڈ کپ اسکواڈ کا حصہ ہوں گے. وہاب صاحب السلام علیکم. پہلے تو مبارک ہو کہ آپ سلیکٹر بھی ہیں اور سینئر مینیجر بھی بن گئے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ آپ مینیجر ہمیشہ ٹیم میں ایک ہوا کرتا تھا جس کا کام تھا مینیج کرنا ٹیم کو, تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ آپ کھلاڑیوں کو آبزرو بھی کریں گے, تو بہتر نہیں تھا کہ آپ سینئر مینیجر کی بجائے
आप ऑब्जर्वर का नाम शामिल करवाते एक। दूसरा रज़ाक साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप नहीं समझते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, जब भी हुकूमतें चेंज होती हैं, जो हालात चेंज होते हैं, पूरा तिया पांचा हो जाता है। तो क्या आप दूसरे ममालिक में वर्ल्ड कप के लिए 18-19 खिलाड़ियों की लाइन अप तैयार कर ली है उन लोगों ने, कि आप नहीं समझते कि खुदा न खास्ता अगर हुकूमत चेंज हो तो आप लोग, दूसरे लोग आपकी जगह पे बैठे होंगे, तो ये पाकिस्तान में लैक नहीं है इस किस्म का? बड़ा अच्छा सवाल किया तुसी। हुकूमत तो चेंज होंदियां ने, सारी चीज़ें चेंज होंदी, पर मीडिया चेंज नहीं होंदी। मीडिया सेम की सेम ही है। अब ये देखें, हमने जो हमारा विज़न जो है हमने को सेट किया है सब ने मिलकर, यही है कि हम एक ऐसा सिस्टम सेट कर दें। हम रहते या नहीं रहते, हुकूमत रहती कि नहीं रहती, कोई चेंजिंग होती कि नहीं होती, पर ये कि प्लेयर्स के साथ जो है ना बिल्कुल इंसाफ हो, और प्लेयर को ये फील ना हो कि कोई रहे ना रहे, तो उनकी सिलेक्शन जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि पाकिस्तान की टीम को बड़ा फ़ायदा हो उससे। तो हम इस पे कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम सिस्टमाइज़ करें सारा कुछ। आपके सवाल का जवाब देते हुए कि एज अ सेलेक्टर और उसके बाद सीनियर मैनेजर, थोड़ा सा रिमाइंड करवा देते कि जब चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपनी सिलेक्शन कमेटी की अनाउंसमेंट की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं इन सब जो हमारा पैनल है उसको एडिशनल ज़िम्मेदारियाँ भी दूँगा। तो ये ज़िम्मेदारी उसमें से एक ज़िम्मेदारी। दूसरी बात यह कि ये जो सीनियर मैनेजर की आप बात करें कि आज से पहले नहीं हुआ, आप इसको सीनियर मैनेजर कह दें, आप इसको ऑब्जर्वर कह लें, पहले भी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर साथ काम करते रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और ये हिस्ट्री में रहा है। इवन के लास्ट सीरीज़ में भी मैनेजर और सीनियर मैनेजर्स थे, और ये एक चलती आती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई नई चीज़ है या कुछ समथिंग जो आउट ऑफ द बॉक्स है। आपको सवाल को आगे लेके जाते हुए, ऑब्वियसली एज अ सीनियर मैनेजर, ऑब्वियसली आई विल लुक इनटू द मैनेजमेंट साइड एज वेल, बट एट द सेम टाइम आई विल आल्सो ओवरसी द रोटेशन पॉलिसी, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, बच्चों के साथ लड़कों के साथ रहना, उनके वर्कलोड्स को ऑब्जर्व करना। और ये कोई एक नई चीज़ नहीं है, दुनिया में जितने भी सिलेक्टर्स हैं वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है अपनी टीम्स के साथ ट्रैवल भी करते हैं। बट एज एन मैनेजर ऑब्वियसली वी आर लुकिंग इनटू द मैनेजमेंट साइड, प्लस looking at what things are going and how things are progressing in the future. So that is, thank you. जी, ये मेरा क्वेश्चन है पहले यूसुफ साहब से है। यूसुफ साहब, आप माशाल्लाह इन सब से सीनियर हैं, तो आपको ये महसूस नहीं हो रहा कि एक चीफ सेलेक्टर होना चाहिए था? ये जो तजर्बा हुआ है, ये पहली दफ़ा मैं दुनिया में पहली दफ़ा ये हुआ तजर्बा, तो आपको अगर चीफ सेलेक्टर हो तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। एक आदमी तो होना चाहिए की फिक्र। अब हमें कुछ समझ नहीं आती, हम क्वेश्चन किससे करें, कौन रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरी बात ये है कि ये जो आपने जो डिसीजन लिया, एक दूसरी बात ये है कि आपकी कमेटी में माशाल्लाह 5 लड़के जो है ना, वो 5 मेंबर जो है ना वो लाहौर से हैं। तो आपको कमी नहीं महसूस हो रही कि हमारे पास लड़के कोई होना चाहिए था, कोई पेशावर से भी होना चाहिए था, कोयटा से जो होता रहा है। और दूसरा ये है कि ये उस्मान को भी डाला गया है, और आमर को भी, और इमाद को भी, सिर्फ एक PSL की परफॉर्मेंस पे डाला गया है। कई लड़के होंगे, अच्छे लड़के होंगे जो पूरा डोमेस्टिक खेले हैं, उनके ऊपर इनको एक टूर्नामेंट की बिना पर डाला गया, तो इसको भी ज़रा जस्टिफाई करें आप। अच्छा, पहले जो आपने बात की है कि सिलेक्टर्स एक होना चाहिए, चीफ सिलेक्टर, पहले भी होता रहा है ये, और मेरा ख्याल इस बार जो बोर्ड ने डिसाइड किया है वो यही किया कि सब सिलेक्टर हैं और सब की पावर इक्वल है, सबका जो भी है डिसीजन होगा, लेकिन जो वोटिंग जिस तरफ ज़्यादा होगी वो डिसीजन होगा। तो मेरा ख्याल ये एक अच्छी चीज़ है। वाज का सिर्फ सारी चीज़ें आप चीफ सेलेक्टर के पास पावर चली जाती थी, फिर लोग उनसे क्वेश्चन करते थे। अच्छा, आप सबसे क्वेश्चन करें, सबसे पूछें हम सब की क्या सोच है, और मेरा ख्याल है कि हम सब की एक सोच है, एक पेज पर है। हम ऐसी टीम बनाना चाह रहे हैं जिसमें पाकिस्तान, हम लोग रहें या ना रहें, वो जहाँ भी खेलें, जैसी भी सिचुएशन हो, जैसी बॉलिंग हो, वो परफॉर्म करें। हम सब ये चाह रहे हैं, और आप सब भी यही चाह रहे हैं, पूरा पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान अच्छा खेले, पाकिस्तान जीते। तो मेरे ख्याल है हम सब की सोच यही है, और इसमें मेरा ख्याल है कि ये एक नई चीज़ है, लेकिन अल्लाह करे ये अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान के लिए अच्छे नताइज प्रोड्यूस करें। लाहौर के में असद शफीक कराची से है, और गैरी क्रिस्टन साउथ अफ्रीका से है। देखिए, ये मेरा डिसीजन तो है नहीं, और लेकिन ये ऐसी कोई बात नहीं है, सारे अच्छे क्रिकेटर हैं, इसमें कोई ऐसा बता दें कि जो डिज़र्व नहीं करता, वो आप बता दें।
نہیں پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان ہے ہمارا، اور پاکستان میں سے یہ لڑکے لیے ہیں. عبدالرزاق آپ کے سامنے کہ بیسٹ آل راؤنڈر پاکستان ایور پروڈیوس. اسد شفیق ماشاءاللہ 80 ٹیسٹ میچ کھیلے اور ہر جگہ پرفارم کیا ہے. وہاب ریاض آپ کے سامنے ساری پرفارمنسز ہیں. یہ ہمارے پاس ڈیٹا کے بیسٹ ہیں اور وہ ساری چیزیں. آج کل ڈیٹا بہت ضروری ہے، اگر یہ لوگ نہ ہوں آپ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون کیا کر رہا ہے. تو جتنے بھی لوگ ہیں، اور کیپٹن اوبیسلی کیپٹن بھی ہے بیچ میں، گیری کرسٹن ہمارا چیف سلیکٹر ہے، ہیڈ کوچ ہے، تو یہ سارے مل کے ایک ٹیم بنائیں گے. ہاں یہ آپ دیکھیں عثمان کی جہاں تک بات رہی تو عثمان کی پرفارمنسز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 سال سے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ رہی ہے پی ایس ایل میں، اور آبویسلی ہی واز اویلیبل فار دا سلیکشن. تو سلیکشن کمیٹی نے اپنا کام کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان ٹیم کا حصہ ہے. باقی اگر کوئی ایشوز ہیں تو وہ آئی تھنک وہ پی سی بی مینجمنٹ دے ول لک ان ٹو اٹ. میرا سوال جو ہے نا وہ بلال افضل صاحب سے ہے. آپ ڈیٹا انالسٹ کے طور پر آئے ہیں، ویسے آپ کی ڈگری تو فائنانس میں ہے ایز فار ایز آئی نو. مجھے صرف یہ فرمائیے کہ محمد اعظم خان جو ہیں وہ ٹیم کا حصہ ہیں، ان کی فٹنس کے اوپر جو ہیں وہ کوسچنز ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ جو پرفارمنسز کی جب بات ہو رہی ہے کہ کن لوگوں نے کیا پرفارم کیا، تو اعظم خان جو ہے ان کی سلیکشن کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے ایز ڈیٹا انالسٹ؟ پہلے تو ڈیٹا انالسٹ میری ڈگری جو ہے وہ آئی ایم این انجینئر. آپ لوگوں کے زیادہ تر جو ڈیٹا انالسٹ رہے ہیں، حسن چیمہ فار ایگزامپل، آل آف دیم آر انجینئرس. اس کے بعد میں اسٹریٹجی اور فائنینس میں کام کیا ہوا ہے وچ ریوالوز اراؤنڈ ڈیٹا. دیٹس وائی ڈیٹا بیسڈ ڈیسیجنس لینے کا میرا پورا پروفیشنل کیریئر ہے. سیکنڈلی اعظم خان کے لیے یہ ہم لوگ جو بھی ڈیسیجنس لے رہے ہیں، دا ریزن دیر از نو چیف سلیکٹر از کہ کولیکٹیو وزڈم کے اوپر ہم لوگ ریلائی کرتے ہیں. جو ہماری ڈبیٹ ہوتی ہے وہ ایک بند کمرے میں ہوتی ہے اور ایک یونینمس ڈیسیجن کے ساتھ ہم لوگ باہر نکلتے ہیں. اعظم خان جس نمبر پہ کھیلتا ہے، جو کوچ اور کیپٹن کی اسٹریٹجی ہے، جو اس کے اسٹیٹس ہیں اسپیشلی آن دا پچز جہاں ہم نے جا کے کھیلنا ہے، وی تھاٹ کہ اس کی ہمیں وی شوڈ گیو ہم اے ویری فیئر چانس لیڈنگ اپ ٹو دا ورلڈ کپ کہ اس کا کانفیڈنس بلڈ ہو اور وہ جو ہے ہمارے لیے ورلڈ کپ جیت کے لے کے آئے. اب بھائی سلیکشن کمیٹی نے جو کپتان اناؤنس کیا ہے بابر اعظم کے، آپ کی رضامندی سے بابر اعظم کو دوبارہ سے کپتان بنایا گیا ہے. ایک تو بتائیے گا ان کا ٹینیور کیا نیوزی لینڈ سیریز کے لیے ہے؟ دوسرا ابھی تک وائس کیپٹن اناؤنس نہیں ہوا، وہ کون ہوگا؟ کیا ماضی کی طرح جس طرح وائس کیپٹن تو بنا دیا جاتا ہے لیکن جو کپتان تبدیلی کی باری آتی ہے تو کسی اور کو کپتان بنا دیا جاتا ہے، تو وائس کیپٹن کیا اس دفعہ کپتانی کے لیے اویلیبل بھی ہوگا؟ اور بابر اعظم کا ٹینیور؟ دیکھیں بابر اعظم کی جہاں تک آپ نے بات کی تو وہ آپ کا وائٹ بال کیپٹن ہے، ٹھیک ہے جی. جہاں تک رہ گئی وائس کیپٹن کی بات تو اوبیسلی اس کے اوپر ہماری ڈسکشنز چل رہی ہے. وی وانٹ سم بڈی ٹو اسٹینڈ بائی بابر، اور اس میں ہم ہر ایک چیز کو دیکھیں گے کہ کیا چیز جو ہے وہ ٹیم کی بینیفٹ میں ہے، تو پھر وہ ہم انشاءاللہ لیٹر اناؤنس کریں گے. آبویس ہے، آپ کو کوئی شک؟ اچھا وہاں بھائی ایک یہ بتا دیں جو آپ نے روٹیشن پالیسی متعارف کرائی ہے، کیا یہ کپتان پہ لاگو ہوگی یا کچھ اسپیسیفک پلیئرس پہ ہوگی؟ دوسرا یہ بتا دیں لاسٹ ٹائم آپ یہاں پر پریس کانفرنس کرنے بیٹھے تھے، نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز تھی کامران اکمل کے ساتھ، اس وقت آپ کا فوکس تھا کہ ہم نے بیک اپ تیار کرنا ہے، لیکن بیک اپ ہمارا یہ تیار ہوا کہ شہین افریدی کی جگہ ایک ریٹائر پلیئر واپس آ گئے، اماد وسیم بھی جو ہے وہ بھی ریٹائر پلیئر واپس آ گئے ہیں، جبکہ فیوچر پروسپیکٹ جو حسیب اللہ ہیں، عرفان جس میں صاحبزادہ فرحان ہے، جو ایک محمد علی جو پی ایس ایل بڑا اچھا کھیلے ہیں، ان کو ریزرو میں رکھ دیا ہے. تو یہ کیسا بیک اپ پلان ہے کہ ایک ریٹائر پلیئر واپس آ رہے ہیں شاہین افریدی کی جگہ؟ اچھا دیکھیں شاہین افریدی کی جگہ تو کوئی بھی واپس نہیں آ رہا. جہاں تک رہے گی عامر اور اماد کی بات تو انہوں نے اپنے آپ کو سلیکشن کے لیے اویلیبل کیا ہے. اماد وسیم جو تھے وہ اس سیریز سے پہلے ایک سیریز پہلے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اوبیسلی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کے کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہے جس کی وجہ سے وہ اویلیبل نہیں ہے. ونس ہی ہمسیلف ٹک دیٹ ریٹائرمنٹ بیک تو وہ پاکستان کے حق میں جو بندہ بہترین ہوگا، جو ہم سمجھتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو اسپنرز ہیں ان کی اتنی اچھی پرفارمنسز نہیں، لیکن اماد وسیم تھرو آؤٹ ایک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمر ہے. سو جب وہ سلیکشن کے لیے اویلیبل تھے تو پھر سلیکشن کمیٹی کا یہ حق بنتا تھا کہ وہ بیسٹ فار دا پاکستان پرپز ان کو سلیکٹ کریں. محمد عامر کی بات کی آپ نے
تو دیکھیں ابھی گوئنگ فارورڈ ہم نے دیکھا کہ ہمارے انجری پرون لوگ بہت زیادہ تھے اور عامر کی پرفارمنسز بھی سب کے سامنے ہیں جس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آبویسلی پی ایس ایل از ون آف دا بیسٹ ٹورنامنٹس جس میں سے آپ سلیکٹ کرتے ہیں اسپیشلی جو آپ کی T20 ٹیم ہے. تو آئی تھنک پرفارمنسز سب کے سامنے ہیں اینڈ ایف سم بڈی از اویلیبل. یہ میٹر نہیں کرتا کہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کتنا یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ کتنی اچھی پرفارمنسز دے رہا ہے. تو آئی تھنک عامر واز ون آف دوز چوائسیز, تو اس وجہ سے وہ ہم نے اس کو واپس ٹیم میں لیا ہے. کیپنگ ان مائنڈ کہ آبویسلی حارث راؤف از آلسو انفٹ ٹل, میں نے آپ کو بتایا کہ مے بی ہی ول بی اویلیبل فار دا انگلینڈ سیریز. جہاں تک رہ گئی روٹیشن پالیسی کی بات, دیکھیں ورک لوڈ مینجمنٹ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایک ورلڈ کپ سے پہلے ہمارا نسیم شاہ کا ایشو ہوا, اس کے بعد شاہین کو بھی ہم دیکھتے رہے کہ اس کو ریسنٹلی اس کو انجری سے وہ آیا اور وہ بہت زیادہ کرکٹ کھیل رہا ہے. سو یو نو وی ہیو ٹو کیپ آور بالرز فریش فار دا ورلڈ کپ بیکاز وی وانٹ دا بیسٹ آؤٹ آف اٹ. اور یہ وہ بالرز ہیں شاہین شاہ آفریدی جو دنیا کرکٹ میں اس وقت ون آف دا بیسٹ ہے. جب بھی پاکستان کا نام آتا ہے تو شاہین شاہ آفریدی کا نام سر فہرست ہوتا ہے. تو یو نو وی ہیو ٹو سیو آور پلیئرز, اور اس روٹیشن پالیسی میں کپتان بھی بیٹھیں گے اور بیٹھ سکتے ہیں. یہ پالیسی سب پلیئرز کے لیے ہے انکلوڈنگ دا کیپٹن. وہاب بھائی آپ سے کویشچن پہلے میرا یہ تھا کہ کیمپ سے یہ اختلافات سامنے آ رہے تھے کہ شاید خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ شاہین آفریدی کی کپتانی جانے کے بعد بابر اعظم اور ان دونوں کے درمیان کچھ گروپنگ بن رہی ہے. تو اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت چاہ رہا تھا کہ کیا پلیئرز ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں کیمپ کے اندر, آپ نے کیسا ماحول دیکھا ہے؟ کیونکہ بابر اعظم کو جس طریقے سے کپتانی سے ہٹایا گیا پھر شاہین آفریدی کو لایا گیا تو یہ ایک رانگ پرسیپشن جا رہا تھا, تو اس حوالے سے تھوڑی سی کلیئرٹی مانگ رہے تھے. اور دوسرا رمیز راجہ کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی محمد عامر کے حوالے سے کہ اگر وہ ان کے بیٹے ہوتے تو وہ ان کو آگ کر دیتے اور وہ اس کو کھلاتے نا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ اسٹیٹمنٹ کافی نیگیٹو ہے, اس طرح غلط امپیکٹ جاتا ہے, کیا کہیں گے اس پہ بھی؟ سب سے پہلے تو تھینک یو فار سیئنگ دس کہ جو یہ رمیز راجہ صاحب نے جو کمنٹ کیا محمد عامر کے اوپر, دیٹ از ویری ہارش, اور میرا نہیں خیال کہ یہ بنتا. دیٹ از اے ویری نیگیٹو کامنٹ. آئی تھنک ہر ایک بندے کا اپنا پرسیپشن ہے اور ہر ایک بندے کو اپنی اس دنیا میں, اور ہمارا دین بھی الاؤ کرتا ہے کہ وہ اپنے خواہشات کا اظہار کر سکتا ہے, صحیح ہوں غلط ہوں وہ بات کی بات ہے. سو آئی تھنک دیٹ واز اے ویری نیگیٹو کامنٹ. ایسے ان کا ہے سوچ ہی ان تک رہے گی. دوسری بات جو آپ نے کی ماحول کی, دیکھیں ہمارے ادھر اتنی زیادہ اسپیکولیشن ہو جاتی ہے, چیزوں کو خراب کرنے والے ہم لوگ ہی ہوتے ہیں. جب تک چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی تھی تو میڈیا میں اتنی زیادہ, اور سوشل میڈیا آج کل اتنا ایکٹیو ہے کہ وہ اتنی زیادہ باتیں کر رہا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید اگر ہم کاکول نہ جاتے تو آپس میں ایک دوسرے کو مار مور ہی نہ دیتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ اس سے اچھا ماحول ہم نے نہیں دیکھا. لڑکے بہت زیادہ یونائٹڈ تھے. جب اپنی ٹریننگ سے فارغ ہوتے تھے, روزہ افطار کرتے تھے, تو وہاں پہ ایک سنوکر روم ہے, گیم روم ہے, ادھر بیٹھ کے کچھ سنوکر کھیل رہے ہوتے تھے, کوئی ٹی وی پہ میچز دیکھ رہے ہوتے تھے, کرکٹ کو ڈسکس کر رہے ہوتے تھے, اور ایک بہت ہی اچھا ماحول تھا. میرا خیال ہے کہ جب بھی ہم لوگ اس طرح کی کوئی نیوز بریک کریں تو آئی تھنک اس سے پہلے ہمیں اس چیز کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے پیچھے سچائی کیا ہے. یہ پاکستان کے پلیئرز ہیں, ان کو پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا, اور آئی تھنک یہی ان کا مقصد ہے, اور اس مقصد کی وجہ سے آئی تھنک وہ لوگ اکٹھے ہیں, اکٹھے رہیں گے, اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آگے بھی اکٹھے رہیں گے, اور یہی لوگ جن کی آپ بات کریں یہی آپ لوگوں کو پاکستان کے میچز جتوائیں گے. السلام علیکم. وہاں میرا آپ سے اور رزاق سے کویشچن ہے کہ یہیں پہ بیٹھے تھے آپ لگ بھگ 3 ماہ پہلے, آپ نے بتایا تھا کہ بابر کو کیوں ہٹایا اور شاہین کو کیوں لایا گیا. تو اس بیچ میں بابر نے کہیں کیپٹنسی میں بڑا کام نہیں کیا, لیکن پھر بابر آئے, اور رزاق نے صرف 1 ماہ پہلے بتایا تھا کہ اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو بابر وائٹ بال کے کپتان نہ ہوتے, ریڈ کے ضرور ہوتے. تو یہ اچانک چینج کیسے آیا؟ دونوں نے دینا سر, دونوں کو ہی کہیں. اچھا جی, بابر کی پہلے شاہین کی بات کر لیتے ہیں. ہم لوگوں نے اوبویسلی جب شاہین کیپٹن نہیں رہے تو ایک پریس ریلیز آئی تھی جس میں ہم نے ورک لوڈ مینجمنٹ کی بات کی تھی, اور وہ ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے ادھر بیٹھ کے کہ ہی از ون آف آر مین اسٹرائک بالرس اینڈ وی وانٹ ہم ریئلی فریش. ہمیں یہ لگا کہ کہیں نہ کہیں وی وانٹ ہم فری آف مائنڈ ٹو ایگزیکیوٹ ہز اسکلز اینڈ اسٹف. تو اس وجہ سے ہم نے شاہین کی ورک لوڈ مینجمنٹ کو دیکھتے ہوئے وی ٹک دیٹ ڈیسیژن. جہاں تک رہ گئی بابر کی بات, تو دیکھیں بابر کے بارے میں جب ہم نے یہاں پہ کپتان ورلڈ کپ کے لیے کپتان ہم نے اناؤنس کرنا تھا تو ہم چاہتے تھے کہ ون آف دا موسٹ ایکسپیرینس پلیئرس ہو اور جس نے کپتانی کی ہو, تو وہ بابر سے اچھی اور کوئی چوائس تھی نہیں. سو دیٹس وائی اتنا بڑا ٹورنامنٹ ہے جس میں آپ نے جا کے کھیلنا ہے, تو اس وجہ سے بابر اعظم جو ہے وہ ایک تو ون آف دا بیسٹ پلیئرز ان دا ٹیم,
or he's the most experienced captain. Obviously he hasn't won anything. There is always a room of improvement جس پہ ہم still believe کرتے ہیں, اور ہم نے بابر سے اس کے بارے میں بات بھی کی تھی. تو آئی بلیو کہ انشاءاللہ چیزوں میں بہتری آئے گی, اس کو لے کے چلیں گے سارے, اور آئی تھنک ہی ہمسیلف از ویری آپٹمسٹک کہ یہ والا ورلڈ کپ اس کو جیتنا ہے اور پاکستان کو کوئی نہ کوئی خوشی دینی ہے. تھینک یو. اور آپ جب ٹیم کو واچ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی باڈی لینگویج چیک کر رہے ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کو ایرر نظر آتے ہیں, کیونکہ ہم نے ساری عمر کرکٹ کھیلی ہے. اور جب مجھے یہ اپرچونٹی ملی جاب کی, اور ہم نے ایک انصاف کرنا تھا, ایسا ڈیسیژن لینا تھا جس سے ایک جسٹس ہو سب کے لیے, تو ہم نے جو ڈیسیژن لیا اس میں بابر سیر فہرست تھے. اس وقت ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک سوچ ہوتی ہے جب آپ کو ایک رسپانسبلٹی ملتی ہے تو آپ نے ایک انصاف کرنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جب ہم آئے یہاں پہ تو بیسٹ چوائس جو ہمیں نظر آئی بابر اعظم کی نظر آئی تھی.